السلام علیکم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة دائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھتے ہیں. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر استاد گرامی قدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا حیدر مہدی زیدی رضوان اللہ تعالی علیہ ابن مرحوم عطرت حسین کی روح کو ایصال فرما دیں، اور جملہ مومنین و مومنات اور تازہ گزشتگان اور اس مدرسے کے لیے اور اس تحریک کے لیے جن لوگوں نے بھی دام درہ میں سخن کوشش کی اور آج اس دنیا میں نہیں، ان کو بھی فراموش نہ کریں. سورہ توبہ کی مشہور و معروف آیت ہے، اور کووڈ-19 چل رہا ہے، اس لیے میں بچوں کے لیے آیت کا نمبر بھی بیان کر دوں. انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو تو یاد ہے. آیت نمبر 119 119ویں آیت ہے سورہ توبہ کی، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج کی مجلس اگرچہ ایک شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے ہے، مگر جو یہ دن چل رہے ہیں، جو ایام چل رہے ہیں، اس اعتبار سے اور جس مدرسے میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، علماء بزرگان کی موجودگی میں لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس کا اصل عنوان یہی ہے کہ دین کی خدمت میں خواتین کا کردار اور ان کا کارنامہ کیا رہا، اور ایک عالم دین کی واقعاً کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے. ہمارے سماج اور سوسائٹی میں، معاشرے میں جو حالات ہیں، بہرحال ہر زمانے میں یہ حالات تقریباً ایک ہی جیسے رہے. آیت کہہ رہی کہ ایمان لانے والوں، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. صرف ایک جملہ اور چند جملات آیت سے متعلق شروع میں عرض کر دوں، بعد میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب کبھی بھی کوئی خطاب کیا جاتا ہے، کوئی گفتگو کی جاتی ہے، جو خطاب اول ہوتا ہے، جس سے پہلی مرتبہ بات کی جاتی ہے، اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے کون ہے. میں آپ کے سامنے اس وقت تقریر کر رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، تو جو سامنے حاضرین ہیں
تو یہ خطاب اول کہلائے گا، اس کے بعد یہ یوٹیوب پہ چلی جائے، چینل پہ چلی جائے، اور جہاں کہیں بھی آپ زندگی میں دنیا میں کبھی بھی دیکھنا چاہیں، بہرحال ان لوگوں سے بھی خطاب ہوتا ہے، لیکن اصل خطاب ان سے ہوتا ہے جو اس وقت موجود ہوں۔ جب ہم یہ آیت کا ترجمہ سنتے ہیں اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایمان لانے والوں متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید آج تو نازل نہیں ہوا، ہمارے زمانے ہمارے دور میں تو نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی آخری آیت جو ہے پیغمبر کی زندگی میں آ گئی، غدیر میں تکمیل دین کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اب 1000 سال پہلے قرآن مجید جب نازل ہوا ہے، تو جب پہلی مرتبہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں یا قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیتیں کس سے خطاب کر رہی ہیں؟ توجہ کیجیے گا، ایک بات میں ایک نیا گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں سے اصلاح کے لیے، کہ اللہ پروردگار عالم جب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو کس سے کہا جا رہا ہے اے ایمان لانے والو؟ تو اس ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ نبی کے سامنے اس زمانے میں موجود تھے انہی سے تو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو بس جو ایمان لانے والے تھے، اسے اسلامی تاریخ میں یا اسلامی دنیا میں کیا کہا جاتا ہے، اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے، میں اپنا وقت بہت قیمتی وقت سمجھتے ہوئے اس کو وصول کرنا چاہتا ہوں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ مختصر یہ کہ آج مسلمانوں میں دو ہی گروہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو یہ آیت پہلے کس سے خطاب کر رہی ہے؟ انہی سے تو خطاب کر رہی ہے جو صحابہ کرام ہیں۔ پہلے مومن تو وہی ہے نا، سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی، ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا اللہ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سرکل میں کچھ ایسے لوگ تھے جو تقوی الہی سے دور تھے، اسی لیے ان کو حکم دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا گیا؟ کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم سے بعد میں خطاب ہے، صحابہ سے پہلے خطاب ہے۔ تو صحابہ کرام سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ وہ سچے نہیں تھے جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ بدل کے یہ کہہ دوں کہ اس زمانے میں 3 گروپ تھے یا 3 افراد تھے، 3 شخصیتیں تھیں عالم اسلام میں۔ سب سے اوپر پیغمبر کی ذات تھی، دوسرے ہیں وہ جو صادقین ہیں، اور تیسرے ہیں وہ جو ہیں صحابہ کرام ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو نبی کے باوفا صحابہ پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے یہ اسلام آج ہم تک پہنچا، اور آج ہم اسی دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے قصیدے پڑھے ہیں، قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو اصحاب باوفا تو وہ تھے، مگر اس کے باوجود بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بہرحال علماء کی موجودگی میں مجھے اور آپ کے لیے بھی اتنی عربی آسان ہے، قرآن کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، وکونوا مع الرسول، اور دیکھو رسول کے ساتھ رہنا۔ توجہ کیجیے گا، وکونوا مع الرسول، اور رسول کے ساتھ رہنا۔ مگر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کونوا مع الرسول، رسول کے ساتھ تو تھے ہی، پیغمبر کے ساتھ تو تھے ہی، ہر نماز میں پہلی صف میں پیغمبر کے پیچھے دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کونوا مع الرسول، بلکہ یہ کہا کونوا مع الصادقین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی شخصیت اور ہے، صادقین اور افراد ہیں جن میں رسول بھی شامل ہیں، اور کسی اور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ جب صحابہ کرام سے نبی کی زندگی میں یا نبی کی موجودگی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو بعد پیغمبر جب نبی نہ رہ جائیں گے تو یہ صحابہ کہاں جائیں گے؟ جو صادقین کے ساتھ دکھائی دے، سمجھ لو قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کر رہا ہے۔ جو صادقین سے دور ہو جائے وہ کاذبین کی فہرست میں آ جائے گا، اور کاذبین پر اللہ نے لعنت ہی کی ہے، ان کی تعریف نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھ دیں اور محمد والے جو کام دوسروں کو کرنا چاہیے تھا، بہرحال وہ مجھے بھی کرنا ہے۔ آپ لوگ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ ایک صلوات کا سہارا دے دیں، آگے تشریف لے آئیں۔ تو جب صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو بس عزیزان گرامی، یہ سچے ہیں کون لوگ؟ توجہ کیجیے گا،
قرآن مجید میں اس آیت میں کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور آیہ مباہلہ میں کیا کہا گیا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ کی لعنت بھیجیں کاذبین کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر۔ مختصر الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ دونوں آیتوں کی اگر تفسیر کی جائے تو واضح طریقے سے ہے کہ صادقین کون تھے؟ تو کہہ سکتے ہیں نہیں، صحابہ میں بہت سے صادقین تھے، تو ٹھیک ہے اگر صادقین تھے، لیکن ہماری دینیات، ہماری شریعت، ہمارا مذہب اور ہمارا عقیدہ یہی کہتا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر غلط بیانی کر دی اور جھوٹ بول دیا تو وہ کاذبین کی فہرست میں ہو گیا۔ جب جناب ابراہیم نے پوچھا پروردگار کیا میرا عہدہ یا امامت میری اولاد کو بھی ملائے گا؟ تو ارشاد ہوا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں آ سکتا۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ ہو جائے، چاہے پیدا ہونے کے بعد ہو یا مرنے سے، سانس نکلنے سے پہلے بھی اگر گناہ ہو گیا تو وہ علم خدا میں ظالم ہے، اور جب علم خدا میں ظالم ہے تو پھر وہ عہدہ امامت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ بس اسی طریقے سے جب یہ کہا گیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جو کاذب ہے، جو جھوٹا ہے، چاہے زندگی کی ابتدا میں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے، چاہے مرتے دم اگر سانس نکلنے سے پہلے اگر غلط بیانی ہو گئی تو وہ کاذبین کی فہرست میں آ گیا۔ مباہلے میں پیغمبر جب آئے ہیں تو میدان کا معاملہ تھا، گھر کا معاملہ نہیں تھا، چادر کا معاملہ نہیں تھا، ازواج کے حجروں کا معاملہ نہیں تھا۔ ادھر مسلمان موجود ہیں، ادھر سامنے دشمن موجود ہے، اور پوری عالم عیسائیت اور مسیحیت کے نمائندے آئے ہیں، اور پیغمبر شہزادی کو لے کے چل رہے ہیں، اور مولا کائنات ہیں، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یہ 5 افراد کا قافلہ جب میدان میں آیا تو لوگوں نے دیکھا، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، تو لوگوں نے دیکھا کہ صادقین کون ہیں۔ بس آیہ مباہلہ نے بتا دیا کہ جو کاذبین پر لعنت کرنے کا حقدار ہو، اور جس کے اندر یہ جرأت پائی جاتی ہو کہ کاذبین کے اوپر لعنت کرے، وہی صادقین کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ پیغمبر کو اپنی موجودگی میں اور اپنی زندگی میں صرف 4 افراد ایسے ملے جو اس لعنت کے بھیجنے کے حقدار تھے اور کاذبین پر لعنت کر سکتے تھے، اسی لیے سب کے سب مدینے میں رہے، پیغمبر کسی کو لے کر نہیں آئے۔ ادھر سے پورا مجمع آ رہا ہے مگر یہاں سے پیغمبر کے ساتھ صرف 4 افراد آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی نظر میں صادقین وہ ہیں جو صرف پیغمبر کے ساتھ ہے، پوری امت وہ ہے جو کہنے کو دنیا کچھ بھی کہہ دے مگر صادقین کی فہرست میں دنیا والے اور مسلمان تو ان کو رکھ سکتے ہیں، نبی، رسول اور خدا کی نظر میں وہ صادقین میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں مر محمد والے محمد۔ اب صادق تو اس کو کہا جاتا ہے جو سچ بولتا ہے ادبی اعتبار سے، جس وقت سچ بولا اس وقت یہ ہے صادق، اور اگر جھوٹ بول دیا تو جس وقت غلط بیانی کر رہے ہیں، کس بیانی کر رہے ہیں، اس وقت ہوں گے کاذب۔ لیکن پھر اس کاذب نے، جھوٹ بولنے والے نے سچ بول دیا تو اس کو کہا جائے گا صادق۔ لیکن ایک لفظ ہے لفظ صدیق، بہرحال بہت سینسٹیو لفظ ہے، لیکن بہت سے الفاظ آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ ادب کے اعتبار سے کہا یہ صیغہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کثرت کار جہاں ہو اسے کہا جاتا ہے مبالغہ۔ تو اب لفظی ترجمہ کیا ہوگا صدیق کا؟ یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور شہزادی کی شہادت کے ایام ہیں، اور یہ مہینہ ہی در حقیقت شہزادی کا مہینہ ہے، یا یوں کہوں کہ ایام اضحیٰ کے بعد ہی عید زہرا آتی ہے، اور خزاں کے بعد ہی فصلیں بہار آتی ہیں۔ تو ایام اضحیٰ فاطمیہ اگر ختم ہوئے ہیں، لیکن ماہ فاطمی ختم نہیں ہوا ہے، ماہ فاطمی تو ابھی شروع ہوا ہے۔ تو شہزادی کا لقب ہے صدیقہ۔ اب دنیا والے کسی کو صدیق کہتے ہیں، کسی کو صدیقہ کہتے ہیں۔ روایت میں احادیث کے مطابق جو میرے نظر میں سامنے آیا ہے کہ صدیق اسے نہیں کہا جاتا جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو۔ بہت زیادہ سچ بولنے والے کا مطلب بھی ہے کہ کبھی موقع لگا تو غلط بیانی سے بھی کام لے لیا، بلکہ صدیق کی یہ تعریف کی گئی ہے، صدیق اسے کہا جاتا ہے جو کبھی غلط بیانی نہ کرے اور کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ ہے صدیق۔ اب توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اب جب آدمی کسی چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے تو خبر ہمیشہ ماضی کے بارے میں ہوتی ہے، گزشتہ سال کیسی مجلس ہوئی تھی، اس سے پہلے کیا پروگرام تھا، اس سے پہلے کیا چیز تھی، یہ پاسٹ، ماضی کے بارے میں گفتگو ہے۔ ابھی لائیو کیا چل رہا ہے، جسے لائیو کمنٹری کہی جاتی ہے،
یہ جو کوئی بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. توجہ کیجیے گا. تو جو غلط بیانی گزشتہ کے بارے میں غلط بیانی کرے اسے کہا جائے گا کاذب. جو سچ بولے گزشتہ کے بارے میں اسے کہا جائے گا صادق. اور جو اس وقت کمنٹری چل رہی ہے، حالات اور دنیا کے سامنے ریلے ہو رہا ہے، اس وقت جو صورتحال اگر صحیح طریقے سے آدمی پیش کر دے تو اسے کہا جائے گا صادق. اور اگر یہی غلط بیانی سے کام لے گے تو اسے کہا جائے گا کاذب. توجہ کیجیے گا. آج کی میڈیا کو آپ دیکھ لیجیے، کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے لیکن جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ اس انداز سے بولتے ہیں کہ جیسے آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے صبح شام ہماری نگاہوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ سامنے والا آدمی سامنے بیٹھ کے بھی غلط بیانی کرے تو ہو سکتا ہے. تو بس اب عزیزان گرامی یہ تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی سچ بولنے والا ہو تو پہلے واقعات کو بیان کر دے، سمجھ میں آتا ہے. ابھی کے حالات کو بیان کر دے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن کل اعلان ہوا مثلا 7 بجے مجلس شروع ہوگی، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، 7:05 پہ مثلا شروع ہوئی، تو اعلان کرنے والا صادق تھا یا کاذب؟ توجہ کیجیے گا. ہم نے کہا ہمیں جانا ہے کہیں، پروگرام بنایا، سب کچھ انتظام کیا، اور عین موقع کے اوپر ارادہ ملتوی ہو گیا. تو ہم سچ سے صادق ہوئے یا صادق نہیں ہوئے؟ توجہ کیجیے گا. بہرحال یہ سب چیزیں آپ سننے کے شاید اس طرح کی گفتگو سخت ہو، لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں کہ جو باخبر بیان کی جاتی ہے، یا خبر ماضی کے بارے میں ہوتی ہے، یا خبر حال کے بارے میں ہوتی ہے، یا پاسٹ کے بارے میں ہوتی ہے، یا پریزنٹ کے بارے میں، لیکن فیوچر کے بارے میں کل کیا ہونے والا ہے، دنیا میں ہے کسی میں طاقت جو بیان کر دے کل صبح کیا ہونے والا ہے؟ کوئی ہے جو جوتشی ہوتے ہیں، جو نجومی ہوتے ہیں، جو ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں اپنی موت اور زندگی کا پتہ تو ہوتا نہیں، ہمارے مقدر کیا بتائیں گے وہ؟ لیکن عزیزان گرامی یہ اس کے معاملے میں ہے جو ہمارے اور آپ جیسا ہو، جو اللہ رب العزت کی نظر میں صادق ہے، جو پروردگار کی نظر میں صادق اور صدیقہ ہے، ان کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. ان کے یہاں اگر مستقبل کے بارے میں بھی کوئی لفظ کہہ دیا تو جو زبان سے الفاظ نکالے وہ الفاظ پورے ہو کے رہے. عید کی رات بچے بھی چل گئے اور بچے کہہ رہے ہیں، اماں تڑپ کے کہہ رہے ہیں، اماں ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ کہا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں. شہزادی کیا کری؟ آپ کے تمہارے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اب جب صبح ہوئی کسی نے دروازہ نوک کیا، بیل بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. بس عزیزان گرامی یہ کون ہے؟ کہا یہ دروغہ جنت ہے، جنت کا نگہبان ہے. سنتے رہتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. جنت کیا چیز ہے؟ جو بھی ہم کام کرتے ہیں قربت اللہ، اسی جگہ جنت میں جانے کے لیے. فرش ازا پر کیوں ہے؟ ایک آنسو قبول ہو گیا تو یہی ہمیں جنت میں پہنچا دے گا. تو مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ جنت میں جانے کے لیے، اور یہ وہ ہے جو جنت کا نگہبان اور جنت کا نگراں ہے. لیکن جب دروازے شہزادی کے اوپر آیا تو وہاں والی پوسٹ نہیں بتائی، بلکہ یہ کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں. آپ یہی کہیں گے عزیزان گرامی، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کیوں کہا میں حسنین کا درزی ہوں؟ در حقیقت زبان شہزادی کائنات سے کیونکہ خیاط کا لفظ نکل گیا تھا، لہذا داروغہ جنت بھی ان الفاظ کو تبدیل نہیں کرتا ہے جو شہزادی نے فرما دیا تھا، اسی لفظ کا استعمال کرتا ہے. کیوں؟ جو صادق کی زبان سے نکلتا ہے وہ لفظ بھی نہیں بدلتے، فرشتہ مجبور ہوتا ہے انہی الفاظ کا سہارا لے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اب عزیزان گرامی اگر اس نے کہا خنا خیاط الحسنین، پوسٹ گھٹ گئی یا بڑھ گئی؟ توجہ کریں گے. پوسٹ بڑھی یا گھٹی؟ کہیں گے وہ تو جنت کا درزی ہے اور یہاں آ کے کہہ رہا ہے میں خیاط ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. نہیں عزیزان گرامی، اگر کوئی کسی جگہ کوئی بڑا آدمی رہتا ہے تو اس کا کوئی واچ مین ہے، کوئی گیٹ کیپر ہے، کوئی اس کا سیکورٹی کا آفیسر ہے. اگر اس سیکورٹی کے آفیسر کو اس کا سیکریٹری بنا دیا جائے، اس کے پاس بٹھا دیا جائے تو پوسٹ بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ جب تک رضوان جنت تھا تو پوسٹ کم تھی، مگر جب اہل بیت اور شہزادی کے دروازے کے اوپر آیا تو کہہ رہے انا خیاط الحسنین. اب جوانان جنت کے سردار کے قریب آ کر اپنے کو ان سے منسوب کر رہا ہے. میں کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں کہ جو اہل بیت کے قریب آ جاتا ہے اس کی پوسٹ گھٹتی نہیں ہے، پوسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا والے ہوں، سلمان و مقداد ہوں یا فضہ ہوں یا آسمان کے فرشتے ہوں. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. لہذا شہزادی کائنات کے دروازے کے اوپر آنے کے بعد یہ منظر اور یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے جو جناب رضوان جنت نے حاصل کی ہے.
خالی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مباہلے کے میدان میں شہزادی آئیں، پیغمبر آئے، توجہ کیجیے گا، جھوٹ اور سچ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی سچ بولیے، مولانا آج کے زمانے میں یہ کہاں ہونے والا ہے؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ بزنس کیسے چلے گا؟ اب تو سب معاملات جھوٹ پہ ہیں۔ ہم نے کہا آپ 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، 14 سینچری کے بعد پیدا ہوئے ہیں، کاش پیغمبر کو بھی یہی بتا دیا ہوتا، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سچائی امانت داری کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، معاملہ یہی ہے کہ ہم جس ماحول کے عادی ہیں، جس کلچر کے عادی ہیں، وہاں جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نیک عمل نہیں کرتے ہیں، نیک اعمال تو کرتے رہتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پمپ چلایا اور ٹنکی بھرنا شروع ہو گئی، اور اس سردی میں صبح نماز کے لیے اٹھے، اب جو نل کھولنا ہے تو پانی نہیں ہے۔ ارے رات میں 1.5 گھنٹہ پمپ چلا، پانی اوپر گیا، مگر گیا کہاں؟ کہ تلاش کرو، ڈھونڈو، کہیں کوئی نل کھلا تو نہیں رہ گیا، یا کہیں ٹنکی میں لیکیج تو نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ نیک اعمال تو کرتے رہتے ہیں، اچھائیوں کی کمی نہیں ہے ہمارے اندر، مگر کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے جہاں نل کھلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسروں کو سب کہنے سے کیا فائدہ، آدمی خود اپنے آپ کو کہہ لے۔ ہماری عادت ہے، سب کی عادت ہے، آپ کی نہیں ہے، لیکن میری عادت تھی اور اب بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے دور ہو جائے۔ ممبر پر بیٹھ کے آدمی اگر وہی کرنے لگے جس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے تو پھر آگے کیا جائے گا؟ ذرا رکیے گا، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ ہر ایک کا مزاج ہے، چاہے عالم ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے پبلک ہو، چاہے عوام ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ جملہ ہمارے یہاں بولا جاتا نہیں۔ 1 منٹ رکیے گا، میں آتا ہوں، میں 1 منٹ میں آتا ہوں، 2 منٹ میں آتا ہوں۔ اب 1 منٹ ہم کہہ کے گئے اور 15 منٹ میں آ رہے ہیں۔ ہم سچے ہوئے کہ جھوٹے ہوئے؟ توجہ کیجیے گا، ہم سوچتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں، سامنے والا برا بھی نہ مانے، اس کو کوئی افسوس بھی نہ ہو، مگر ہم نے تو غلط بیانی کر دی نا، جھوٹ بول دیا، زبان سے حرف غلط نکل گیا، اور جب حرف غلط نکل گیا تو بہرحال وہ تو اپنا اثر کرے گا۔ نل کھلا ہوا ہے، لاکھ آپ موٹر چلاتے رہیے، پانی بھرتے رہیے، تو خالی ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے ایمان کا معاملہ یہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، درس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے لیکیج موجود ہے، اوپر سے بڑھتا رہتا ہے، ادھر سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس دن ہم پابندی کرنا شروع کر دیں گے، میں اس کو اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، جوانوں کو، ہم کیوں کہیں کہ ہم 2 منٹ میں آ رہے ہیں؟ اگر 2 منٹ 1 سیکنڈ کے بعد آتے ہیں تو یہ غلط بیانی ہے، 2 منٹ 5 سیکنڈ کے بعد آتے ہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جب جھوٹ ہو جائے گا تو اس کو گناہ، اس کا اثر ہماری ذات کے اوپر ہوگا۔ آپ کہیے میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، بات ختم ہو گئی، کچھ میرا ویٹ کر لیجئے، آپ انتظار کیجئے، میں آتا ہوں۔ اب آپ چاہے 1 گھنٹے کے بعد آئیے، چاہے 2 گھنٹے کے بعد، بات تو آپ نے صحیح کہی۔ اور حتیٰ کہ مجلسوں کا معاملہ بھی یہی ہے، میں دوسری جگہ کیوں جاؤں جہاں نیک کام ہے، ثواب کا کام ہے، خلوص کے لیے، اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے، اہل بیت کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، اور واقعاً خلوص کے ساتھ ہم وقت لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا ٹائم رکھ رہے ہیں آپ کا؟ مثلاً 6 بجے۔ ارے ہم نے کہا 6 بجے کون آئے گا، ابھی تو نماز کا وقت ہے۔ کہا مولانا 6 بجے لکھیں گے تو لوگ 8 بجے آئیں گے۔ تو جب صادقین کے تذکرے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جانے لگے تو ان مجلسوں میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ فرق جزا پر برکت کہاں سے آئے گی؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اب میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں کہ سچائی میں طاقت کیا ہوتی ہے، پاور کیا ہوتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بہت آگے منزل تک لے جانا ہے آپ کو، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سردی کی رات میں زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں۔ سچائی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ مباہلے کے میدان میں اہل بیت آئے، سب آپ کے سامنے سے اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے جتنی جنگیں ہیں، ہر جنگ میں تلوار چلی یا نہیں چلی؟ خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، صفین ہو، جمل ہو، سب جگہ تلوار چل رہی ہے، ذوالفقار چل رہی ہے، مگر میدان مباہلہ میں اہل بیت نے بد دعا کی۔ توجہ کیجیے گا، میدان مباہلہ میں اہل بیت نے بد دعا نہیں کی۔ ابھی یہ لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اور وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، ہار مان لی انہوں نے۔ بچے شاید نہ جانتے ہوں کہ نصارہ نجران کون تھے، کرسچنز کا ڈیلیگیشن تھا،
اور جو روم امپائر تھا اس روم امپائر کی پوری ٹیم تھی یہ جو وہاں سے آئی تھی. یعنی اہل بیت نے صرف 5 افراد پیغمبر 4 افراد کو لے کر آئے ہیں. انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں جیتی ہے, کوئی چھوٹے موٹے خطرے کو نہیں ٹالا ہے, بلکہ پورے رومن امپائر کو اور پوری اس زمانے کی 50% سپر پاور کو قبضے میں کیا ہے. پوری عیسائیت ان کے قبضے میں آئی ہے. لیکن میں خالی اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اہل بیت نے بد دعا کی؟ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں آپ. زبان ہلائی, میدان مباہلہ تک آئے, کان نہیں آئے, اور اسی طریقے سے انہوں نے جزیہ قبول کر لیا. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ سچ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے کردار, قول اور فعل اور ہر اعتبار سے اس کے اندر صداقت پیدا ہو جائے تو آدمی کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, خالی میدان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو دشمن میدان سے فرار کرتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. کی بات تو یہ طاقت ہے سچ میں, سچائی میں. کاش ہم سمجھیں, ہمارے بچے سمجھ سکیں, ہماری خواتین سمجھ سکیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ آ تو گئے ہیں, بد دعا کر دیجئے. اور ہے حدیث میں کہ اگر بد دعا کر دی گئی ہوتی تو عیسائیت کا نام و نشان مٹ جاتا, زمین کے اوپر کوئی کرسچن باقی نہ رہتا. یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے خاتمہ ہو جائے. پہلی ورلڈ وار کس نے کی؟ آج دہشت گرد آتنکوادی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. پہلی ورلڈ وار کس نے کی ہے؟ دوسری ورلڈ وار کس نے کی ہے؟ ہم باہر کی بات کیوں کریں, ہم اپنے گھر کی بات کرنا چاہتے ہیں. 200 سال تک ہندوستان کو اور پوری دنیا کو غلام بنا کے کس نے رکھا؟ کتنی آزادی کی جنگ میں ہم نے خون دیا, اور مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو آزادی پانے کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑی, پوری 100 سال سے زیادہ کتنی جنگیں اور کتنی قربانیاں دینا پڑی. تو بس عزیزان گرامی یہ کون تھے؟ یہ وہی عیسائی تھے, یہی کرسچن تھے. یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے, اس سے شر سے نجات مل جائے گی, ہم ان جنگوں سے بچ جائیں گے. لیکن پیغمبر کہنا چاہتے ہیں, بتائیں گے کہ دیکھو ہم بد دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, میدان تک آ گئے ہیں, لیکن تمہاری نظر سامنے کے حالات پر ہے. دشمن کو مارنا کمال نہیں ہے بلکہ دشمنی کو ختم کرنا یہ کمال ہے. دشمن کو قتل کر دیا جائے, بد دعا کر دی جائے تو دشمن تو چلا جائے گا, مگر دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے. نسلوں میں یہ دشمنی چلتی رہے گی. کمال یہ ہے کہ دشمنی کو ختم کیا جائے. یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ بس رسول اللہ نے کہا تمہاری نظر ابتدائے دنیا پر ہے, میری نظر انتہائے دنیا کے اوپر ہے. جب مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے, امام کا ظہور ہوگا. آپ کو معلوم ہے, جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن اگر دین کے اعتبار سے ہے تو کس کی ہے؟ وہ کرسچن ہے, عیسائی ہیں. اب پاور اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہرحال کم نہیں ہے. تو پاپولیشن کے اعتبار سے, آبادی کے لحاظ سے پوری تعداد جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے. اب روایت کہتی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے, نماز جماعت لگ چکی ہوگی, صفیں قائم ہو چکی ہوں گی, اور اتنی دیر میں جناب عیسیٰ کی سواری آسمان سے اترے گی. امام کہیں گے یا نبی اللہ بسم اللہ, آپ امامت کیجئے. جناب عیسیٰ کیا کہیں گے کہ میں نبی ہوں مگر اس وقت امت کے امام آپ ہیں, لہٰذا آپ امامت کریں, پیچھے میں کھڑا ہوں گا. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ زمین سے بھی بھیج سکتا تھا جناب عیسیٰ کو, مگر آسمان سے سواری اترے گی, آسمان سے جناب عیسیٰ کا اجلال نزول ہوگا اور جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے. کیوں؟ آسمان سے جب کوئی چیز اترتی ہے تو ہر آدمی کو دکھائی دیتی ہے, اور وہاں اترے گی جو فلسطین ہے وہ علاقہ ہے. اور جب جناب عیسیٰ اتریں گے تو عیسائی کہاں رہیں گے اس وقت؟ کرسچن کہاں رہیں گے؟ توجہ کیجیے گا بھائی, اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے تو ہر آدمی آئے گا نا. جب عیسائیوں کو پتہ چلے گا رے خود جناب عیسیٰ آ گئے ہیں, روح اللہ آ گئے, تو وہ استقبال کے لیے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو وہاں جناب عیسیٰ کے استقبال کے لیے عیسائی بھی موجود ہوں گے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی قوم قبیلے کا امام جماعت کسی دوسرے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو قوم کہاں کھڑی رہے گی؟ الگ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے گی؟ دور کھڑی رہے گی؟ کہا نہیں, جیسے امام پیچھے کسی کے کھڑا ہو گیا تو قوم بھی پیچھے آ جائے گی. جب جناب عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو عیسائیت بھی امام زمانہ کے پیچھے آ کے تکبیر کہے گی, اللہ اکبر کہہ کے سب بنے گی, اور واقعاً تو ایسی نماز ہوگی کہ جس کا اول و آخر میں کوئی مثال نہیں ہے. میں کہوں گا عیسائیوں یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے جناب امام زمانہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر لیا؟ کہا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, یہ واقع مباہلہ کا احسان چکایا جا رہا ہے کہ اگر بد دعا نہ کی ہوتی تو ہمارا وجود نہیں تھا, بد دعا نہ کر کے ہمیں وجود عطا کر دیا, ہم زندہ رہ گئے, لہٰذا ان کے اوپر ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.
لہذا عزیزان گرامی یہ ہے صداقت کی طاقت، یہ ہے صداقت کی قوت، اور یہ ہے صداقت کی عظمت کہ واقعاً ہمارے کردار اور عمل میں ہر اعتبار سے سچائی ہونا چاہیے۔ اور اس کو عادت کو ڈال کے دیکھیے، کوشش کر کے دیکھیے۔ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پیغمبر نے تبلیغ اسلام کرنے سے پہلے، قرآن مجید کے آیتیں نازل ہونے سے پہلے 40 سال تک خاموش کردار پیش کیا ہے، اور پیغمبر کو جو لقب دیا گیا ہے وہ صادق ہے اور امین ہے، 2 القاب ہیں، تفصیلی موضوع ہے، لیکن پیغمبر کو جو لقب دیا گیا، مکے والے پیغمبر کا نام بھول گئے تھے اور کہتے تھے یہ صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ یہ صادق اور امین کا لقب پیغمبر نے کس طریقے سے لیا؟ 40 سال تک پیغمبر امانت داری کا سبق دیتے رہے، اور 40 سال تک لوگوں کو صداقت اور سچ بیانی اور حق بیانی کا درس دیتے رہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے مکے کے کفار سے، اپنی امانت داری اور اپنی سچائی کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے مسلمان کو سچا ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے مسلمان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر سچا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہے گا تو خدا سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، رسول سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر امانت دار نہیں ہوگا اور لا الہ الا اللہ کہے گا تو خدا اور رسول سے بھی خیانت کر سکتا ہے، قوم سے بھی خیانت کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے وہ منزلت جو شہزادی کائنات نے ہمیں بتائی ہے کہ دیکھو، ایک عورت، ایک خاتون حجاب عفت ہی نہیں بلکہ دائرہ عصمت میں رہ کر کتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ سچائی پیدا کرو اپنے کردار میں، اپنے زبان میں، اور امانت داری پیدا کرو، دیکھو تم کہاں تک پہنچتے ہو۔ گفتگو جو محض جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ واقعاً خواتین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، آج کے زمانے میں بھی بہت سا ماحول بہرحال تبدیل ہوتے ہوتے اس منزل تک آیا ہے، مگر آپ ادیان عالم کو اگر دیکھیں، 3 بڑے دین ہیں، ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے، اور ایک اسلام ہے۔ یہ الہی ادیان ہے، ادیان الہی کی بات کر رہا ہوں میں، دوسرے ادیان کی نہیں۔ اگر آپ یہودیت کے اعتبار سے دیکھیں، آج دنیا میں پاور، طاقت، اسلحے کے اعتبار سے یہودی سر فہرست مانے جاتے ہیں دنیا والوں کی نظر میں۔ یہودیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ بچے کو دودھ پلائیے اور دودھ پلا کے اس کو دریا کے حوالے کر دیجئے اگر آپ کو خطرہ ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ پھر جناب موسیٰ کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیا، وقالت لأختہ، جناب موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہو، ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا اور نظر رکھنا، دیکھو بچہ کہاں جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کہہ سکتا تھا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے والد کی طرف وحی کی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی جو اصل کردار اسلام نے سامنے پیش کیا ہے جناب موسیٰ کی، چاہے حفاظت کا معاملہ ہو، چاہے دریا کے حوالے کرنے کا معاملہ ہو، فرعون کے دربار کا معاملہ ہو، اور جناب موسیٰ کی کفالت کا معاملہ ہو، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے وہاں جناب موسیٰ کی والدہ ایک خاتون کا کردار ہے، ایک ماں کا کردار ہے، ایک بہن کا کردار ہے۔ یہ ہے یہودیت کی ابتدا۔ بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کو دیکھ لیں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جب جناب مریم بچے کو لے کر پہنچی اور لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے لے کر آ گئی، تو جناب عیسیٰ نے گواہی دی کہ یہ میری والدہ گرامی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک اور بابرکت قرار دیا ہے میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ اب جہاں سے عیسائیت کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، یہودیت، عیسائیت۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام میں ہمارے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں تو یتیم ہیں، بابا کا سایہ سر کے اوپر نہیں ہے، پرورش کرنے والی کون؟ ماں، مادر گرامی۔ اور اس کے بعد ماں دنیا سے چلی گئی تو جناب فاطمہ بنت اسد، انہوں نے ایک ماں کا کردار اپنایا۔ بس میں مختصر شارٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن خواتین کو، جس لیڈیز کو، جن عورتوں کو دنیا والوں نے ہمیشہ تھرڈ قسم کی چیز سمجھا ہے اور اس کی کوئی ویلو، کوئی عزت نہ کل تھی زمانے میں نہ آج ہے، اور آج جو ویمنس
خواتین کے حقوق کے اوپر جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے اس اعتبار سے آپ دیکھا جائے تو اسلام نے جو عظمت دی ہے خواتین کو، جو اہمیت دی ہے کہ خدا نے تینوں جو مذہب اس وقت پائے جاتے ہیں ادیان الہی، ان کی تاریخ کی ابتدا خواتین کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یعنی جو اگر یہودیت ہمارے پاس پہنچی ہے، توریت ہمارے پاس پہنچی ہے، تو وہاں بھی خواتین کا کردار ہے۔ اگر انجیل ہم تک آئی ہے تو وہاں بھی ایک ماں کا کردار ہے۔ اگر قرآن مجید اتر رہا ہے تو وہاں بھی خواتین کا کردار ہمارے سامنے پایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں تو یہ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے کہ جناب آمنہ ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، جناب ابو طالب اپنی جگہ کے اوپر ہیں، مگر اس کے بعد پھر جناب خدیجہ کا کردار آپ سامنے دیکھ لیں کہ جناب خدیجہ ہیں، اور پھر جہاں جزو رسالت کا معاملہ آیا اور کار رسالت کو مکمل کرنے کی منزل آئی، وہاں شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہاں شہزادی کائنات کا کردار اب آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا امام، دین کی تبلیغ اور اشاعت دین میں پروردگار نے جتنا کام مردوں کے حوالے کیا ہے، جہاں کرداری کام ہے اور جہاں عنصر اور مرکزی کردار ہے، پروردگار نے وہاں خواتین کو پیچھے نہیں رکھا، اور انہوں نے بھی دین میں اسی طریقے سے ولولے کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ اب اگر خواتین کی تعلیم اور تربیت یہ وہ منزل ہے کہ اگر اس شعبے کو چھوڑ دیا جائے تو نظام حیات معطل ہو کر رہ جائے گا، دین کا سارا کاروبار معطل ہو کر رہ جائے گا، دین کی وہ عظمت اور دین کی وہ فضیلت ہی نہ رہ جائے گی جو واقعاً ہمارے سامنے ہے، جب تک خواتین کا کردار مکمل نہ ہو اور خواتین میدان عمل میں نہ اترے۔ اور پھر ایسے موقع کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت خواتین، بچیوں کی تربیت کی ذمہ داری ضروری ہے۔ تقریباً سن 1998 کی بات ہے، جب علامہ ذیشان حضرت جوادی علی اللہ مقامہ آغا خامنہئی مدظ اللہ العالی کے وکیل بن کے ہندوستان آ رہے تھے، تو اس وقت اسی سفر میں وہ گئے، اور اسی وقت وہاں سے ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں ایگزام لینے کے لیے۔ میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ جو ہیئت آئی تھی امتحان لینے کے لیے، وہ لوگ یہاں سے پہنچے، اس میں استاد آیت اللہ عبدی مدظ اللہ العالی وہ بھی تھے۔ خیر بعد میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جلسہ ہوا امام خمینی مدرسے میں۔ اس وقت مدرسہ امام خمینی شروع نہیں ہوا تھا، اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا۔ تو اب ایز اے وکیل آیت اللہ رہبر کے وکیل کی حیثیت سے جب آپ کا جلسہ ہوا تو جو ڈیلیگیشن تھا، جو ہیئت تھی، انہوں نے کہا آغا ہم پورے ہندوستان کے مدرسے دیکھ کر آئے ہیں، سب سے اچھا مدرسہ اس وقت ہمیں آپ کا لگا، آپ کے مدرسے کے لڑکے نے، بچے نے پورے اس ہمارے ایگزام کو ٹاپ کیا ہے، اور واقعاً ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ہم اگر میرے سامنے کوئی میری تعریف شروع کر دے، ہمارے اور آپ کے سامنے تعریف شروع کر دے، مدرسے کی تعریف ہمارے سامنے ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ آغا آپ کا مدرسہ سب سے بہترین ہے اور آپ کا بچے نے ٹاپ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی بچیوں کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے کے گھر میں جائیں گی، اس کا گھر آباد ہوگا، ہمیں اپنی بچیوں کی فکر نہیں ہے، یہ دوسرے کے گھر جائیں گی، اس کا گھر وہ چین سے رہے گا، وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا، اس کا گھر آباد ہوگا، ہمیں دوسروں کی بچیوں کی فکر ہے، وہ ہمارے گھر میں آئیں گی تو ہمارے گھر کا نقشہ کیا ہوگا؟ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، معاملہ صرف یہ ہے کہ آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی بچی کو، ہر ماں باپ پیرنٹس جو بھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، میری بیٹی کی پڑھائی کا کیا ہوگا، شادی کا کیا ہوگا، ہر ایک کو اپنی کی فکر رہتی ہے، دوسرے کی فکر نہیں رہتی، جبکہ معاملہ الٹا ہے، اس ہاتھ سے دینا ہے، اس ہاتھ سے لینا ہے۔ آپ اچھی سے اچھی تربیت کر کے بچی کو پال دیں گے، مگر وہ تو دوسرے کے گھر میں جائے گی، اگر دوسرے کی بچی تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ ہمارے گھر میں آئے گی تو پھر ہمارا کیا حال کیا ہوگا؟ پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، اچھا کالج ہے، اچھا اسکول ہے، بہترین بچے کو آپ نے پڑھائی کی، سب کچھ یہ بہرحال ہم علماء سے پوچھئے، ہم جیسے طلاب سے پوچھئے اور ان علماء کرام سے پوچھئے کہ سب سے زیادہ جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہی مشکل ہے، مولانا ہماری بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے، اچھا کیا ایم اے کیا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، ڈاکٹر ہو گئی ہے، انجینئر ہو گئی، یہ ہو گئی ہوگی، ہم نے کہا مبارک ہو، اللہ پروردگار بچی کو اور ترقی دے، لیکن مولانا ایک زحمت تھی، آپ سے کچھ مدد چاہیے تھی، بسم اللہ بتائیے، حاضر ہے، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ اس کا مطلب پیسے سے آپ
ایجوکیشن دلا سکتے ہیں، سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، مگر جہاں تک رشتے کا معاملہ آیا وہاں بڑے بڑے آدمی فیل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فیل نہ ہوتے تو یہ میرج بیورو کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ یہ شادی کے لیے اس طریقے کا کنیکشن دلانے والے اور شادی کرانے والے لوگ کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ آدمی سب کچھ ہے مگر اپنی ایک بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، اچھا داماد نہیں ڈھونڈ سکتا، یا بیٹا ہے تو اچھی دلہن نہیں لا سکتا، اپنی بہو نہیں لا سکتا ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ پڑھا تو لکھا رہے ہیں، تربیت تو کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر گھر آباد ہونے کی منزل ہے وہاں انسان پریشان ہے۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جس باپ کے لیے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو اسے ایک بیٹے کی فکر ہوگی، ایک بہو کی فکر ہوگی اور ایک داماد کی فکر ہوگی۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیے ہیں 2 4 10، اس سے زیادہ تو فکر نہیں ہوگی ہے کسی کو۔ ہماری مولانا بڑا سکون ہے، شکر ہے اللہ کا، کرم ہے اس کا، اس نے ہر چیز سے نوازا، بیٹی کی شادی بھی کر دی، بیٹی کی شادی بھی کر گئے، فارغ ہو گئے، اب کوئی پریشانی نہیں۔ اس کا مطلب بڑا بوجھ اتر گیا آپ کا۔ تو ایک بیٹی کی شادی، 2 بیٹی کی شادی، ایک داماد اور ایک بہو لانے میں آدمی کو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری نظر میں ایک بیٹا ہوتا ہے تو ہمیں فکر رہتی ہے کہ اچھی بہو کہاں سے تلاش کریں۔ کسی کے 4 بیٹے ہوں گے تو اسے 4 بہوؤں کی تلاش ہوگی، لیکن اگر کسی کے بیٹے 10 ہوں تو اس کو 10 بہویں تلاش کرنا پڑیں گی یا نہیں پڑیں گی؟ ایک شخصیت کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ سوچیں کہ جس کے 10 بیٹے ہیں اسے 10 اچھی بہویں تلاش کرنا پڑیں گی، اور اگر کسی کے 50 بیٹے ہوں، کسی کے 100 بیٹے ہوں، کسی کے 1000 بیٹے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہا جتنے بیٹے ہوں گے اتنی بہویں تلاش کرنا پڑیں گی، اتنی بہوؤں کی تربیت کیسے ہو؟ لہٰذا اچھی بہویں اور اچھی خواتین کی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب زہرا کی سیرت کے لیے کوئی ایسا دانشکدہ اور ایسا مدرسہ کھول دیا جائے جہاں اچھی ماؤں کی تربیت ہوتی رہے۔ جس کی ذات اپنی حد تک محدود رہتی ہے وہ اپنی بال بچوں کو شادی کرنے کے بعد بے فکر ہو جایا کرتا ہے۔ جو قوم کے بچوں کا باپ ہوا کرتا ہے وہ قوم کی ایک بچی کی فکر نہیں کرتا، پوری قوم کی بچیوں کی تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ جہاں جہاں یہ بچیاں جائیں گی وہ گھر آباد ہوتے رہیں گے، وہ گھر دیندار ہوتے رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے فرق ہے انسان میں، لوگوں میں فرق ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر کسی کی نظریں پوری قوم کے لیے ہوتی ہیں، پوری ملت کے لیے ہوتی ہیں۔ پانی کے اندر کوئی چیز بہتی چلی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردہ ہے، یوں توجہ کیجئے گا۔ اور کوئی ہاتھ پیر مار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ ہے، کوئی ہاتھ پیر مار کے چل رہا ہے۔ لیکن پانی میں ہاتھ پیر مار کے اپنی جان بچا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے جو دھارے کے خلاف چل رہا ہے، جو دھارے کے خلاف چلتا ہے، جو بہاؤ کے مخالف سمت میں چلتا ہے، یہ در حقیقت یہ نہیں بتا رہا کہ میں زندہ ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ میرے اندر وہ پاور اور طاقت پائی جاتی ہے کہ جو دریا کی طغیانی کا سینہ چیر کے منزل ہمالیہ تک پہنچنا جانتا ہے، اور جو دریا کی اس روانی کو طے کر کے اور اس کو زیر کر کے بلندی اور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، قوم میں اسی طریقے کے 3 لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جیسے ماحول، جیسا دیس ویسا بھیس، ہم زمانے کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ نہیں تھوڑی بہت زندگی دکھاتے ہیں، نہیں بھائی ہم زمانے کے ساتھ نہیں جائیں گے مگر تھوڑا بہت اپنا فیس کریں گے۔ لیکن تیسری شخصیتیں وہ ہوتی ہیں جو زمانے میں بہت مدتوں کے پاس بات پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں واقعاً سماج سے ٹکر لینا پڑتی ہے، سوسائٹی سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، قوم و ملت کی تانے سننے پڑتے ہیں، جہاں خواتین اور لیڈیز کی دینی تعلیم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، کسی کے ذہن میں تصور اور خیال نہیں تھا۔ اگر کسی نے اس سینے کو چیرا ہے اور اس جہالت کے دلدل کو، جہالت کے دریا کو نہیں بلکہ جہالت کے دلدل کو پار کیا ہے، وہ وہی شخصیت ہو سکتی ہے جس کے اندر اتنا عزم و حوصلہ پایا جائے کہ اس بیڑے کو اس منزل تک پہنچا دیا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو اس نور کی روشنی ملتی دکھائی دے گی، آپ کو اس کی کرن دکھائی دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص قربانی دیتا ہے، روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ تربیت ایک گھر کی نہیں ہوتی ہے، پوری قوم کی تربیت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔
یہ ہونا چاہیے جذبہ. طالب علم کا مطلب یہ ہے، عالم دین کا مطلب یہی ہے، معنی یہی ہے کہ اگر ہم نے اس میدان میں قدم رکھا ہے تو پھر واقعاً دشمن سے، جو سب سے بڑی دشمن ہماری جہالت ہے، اس سے ٹکرانا چاہیے. ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کا حق ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. انہوں نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے. اور میں اتنا ہی کہوں گا، نہ جانے جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسی مقدس جگہ ہے، کیسی بابرکت جگہ ہے کہ یہاں کے اگر 1 کلومیٹر سے اندر کا سرکل بنائیں گے تو ایسی نور کی شمع ہے، صرف 1 کلومیٹر کے اندر میں ایسی نور کی شمع ہے کہ جہاں جہالت کا اندھیرا تھا، جہاں زردوزی اور زرسازی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہاں آج علم کا چراغ جلا ہوا ہے. کسی نے دنیا کے اسکول کھولے اور وہ شعبہ سنبھالا، اور کسی نے دینی تعلیم کا چراغ بنایا. بس عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شخصیتیں اٹھ جاتی ہیں، مرد میدان اور مرد مجاہد اٹھ جاتے ہیں، قوم بھی سہارا دیتی ہے. اور یہ شخصیتیں اس طریقے سے کارنامہ پیش کرتی ہیں کہ دنیا کے سامنے وہ چیز پیش آ جاتی ہے جس کے بارے میں لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تصور یہی کیا جاتا ہے، خیال یہی کیا جاتا ہے کہ پڑھائی لکھائی کا سارا معاملہ جو ہے یہ مردوں کے حصے میں ہے، جینٹس کے حصے میں ہے. لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ اور ہسٹری کے اعتبار سے دیکھیں تو خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے، خاص طور سے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے. ایام فاطمیہ گزر گئے، مگر بی بی نے کیا سکھایا، کیا بتایا، کیا سمجھایا. پوری رات دعا کر رہی ہیں اور بچہ ساتھ میں موجود ہے. یہ ہے تربیت کا راز کہ خالی مصلے کے اوپر اکیلے بیٹھ کے عبادت کر لینا یہ کمال نہیں ہے. بچوں کو بھی مجبور کر دو اپنی تربیت کے ذریعے سے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ مصلے پر آ جائیں. یہ ہے کردار شہزادی کائنات. اور عزیزان گرامی، مختصر وقت میں صرف اتنا اشارہ کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کائنات نے تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہو، معصوم کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ معصوم کو غیر معصوم تربیت نہیں دے سکتا، لیکن معصوم کے لیے معصوم مربی اور مربیہ ہوتی ہے. ایک معصوم دوسرا معصوم کی تربیت کر سکتا ہے. پیغمبر اکرم نے تربیت کی، شہزادی کائنات نے اپنے بچوں کی تربیت کی. اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ شہزادی شب قدر آنے سے پہلے بچوں کو سلا دیا کرتی تھی. توجہ کریں گے، ارے تو معصوم ہیں، ابھی ان کے لیے اعمال شب قدر نہیں ہے. کہا نہیں، شب قدر کی عظمت سمجھو. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ رات میں کھانا کم دیا کرتی تھی اپنے بچوں کو. اور ہمارے ہاں تو اتفاق سے شب قدر میں ہی سب سے زیادہ افطاریاں ہوتی ہیں کہ آدمی اتنا کھا لے. شیطان کہتا ہے نہیں، آج اچھے سے اچھی افطاری ہونا چاہیے، اس لیے کہ بھائی آج تو شب قدر ہے، سب سے زیادہ ثواب ملے گا. مومن بھی خلوص کے ساتھ لگے ہوئے اچھی افطاری بنانے کے اوپر. شہزادی نے درس یہ دیا کہ نہیں، جب تک کھانا ہے جیسے کھانا ہے کھاؤ، لیکن جہاں شب قدر کا معاملہ ہے وہاں بچوں کو کم کھلاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہاں تک ہے عزیزان گرامی، پہلے سلایا بچوں کو، پھر اس کے بعد افطاری کم دی، کھانا کم دیا، افطار کم دیا. ایک جملہ کہہ دوں، ابھی مصائب پر نہیں آیا ہوں، کہ شہزادی کے گھر میں بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہی کب تھا جو کم کھلا رہی ہیں بیوی. توجہ کیجئے گا یہ سب چیزوں کے اوپر کہ ایام فاطمیہ گزر جائیں مگر سیرت شہزادی ہمارے دلوں میں آنا چاہیے اس طریقے سے. اور پھر جب رات ہوتی تھی اور بچوں کو نیند آتی تھی تو پانی کے چھینٹے چہرے کے اوپر مارتی تھی کہ بچوں کو نیند نہ آئے. یہ کیا ہے؟ شب قدر میں بچوں کو اپنے ساتھ جگایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو شب قدر جاگتا ہے پورے سال اس کا مقدر جاگتا رہتا ہے، جو شب قدر سو جاتا ہے پورے سال اس کا مقدر سوتا رہتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. شہزادی کائنات کی سیرت ہمارے سامنے کیا ہے عزیزان گرامی؟ جناب بلال کو سب جانتے ہیں، مؤذن پیغمبر ہیں. مؤذن کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے جیسے پیش نماز کے مؤذن نہیں تھے، کبھی اذان ادھر ہو گئی کبھی ادھر ہو گئی، 2 منٹ پہلے 2 منٹ بعد میں، بھائی تھوڑا سا خیال رکھنا. نہیں، وہاں تو پیغمبر ہیں، ایک ایک لمحے ایک ایک سیکنڈ کا خیال ہے. ایک دن جناب بلال لیٹ ہو گئے. پیغمبر نے کہا بلال اگر آپ سے ڈیوٹی نہیں سنبھالی جاتی، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی زبان مبارک تو بہرحال اپنی جگہ پر،
اگر آپ سے ڈیوٹی نہیں سنبھالی جاتی میں کسی اور کو دے دیتا ہوں، اب دیر کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیے نماز جب دل چاہے گا پڑھ لیں گے، میں بھی اسی میں شامل ہوں، لیکن دین دیکھیے دین کیسے پھیلتا ہے، شریعت کیسے بڑھتی ہے۔ کہا کہ بلال اگر آپ دیر میں آ رہے ہیں تو پھر میں کسی دوسرے کو ڈیوٹی دے دوں، تو جناب بلال نے کہا میری جانیں قربان ہو یا نبی اللہ، میں ٹائم سے چلا تھا مگر راستے میں دیر ہو گئی۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا، کیوں دیر ہوئی؟ کہا میں جیسے ہی مسجد کے دروازے میں داخل ہوا تو جو برابر والا دروازہ ہے وہاں چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی اور بچے کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بنت رسول کے دروازے میں سلام کر کے کہا بنت رسول آپ چکی بھی چلا رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے، لہذا یہ ایک کام میں کر لیتا ہوں اور ایک ذمہ داری آپ مجھے دے دیجئے، ابھی تو اذان میں ٹائم ہے۔ تو شہزادی نے کہا بلال میں ماں ہوں لہذا بچے کو میں سنبھال لوں گی، آپ چکی چلا لیجئے۔ توجہ کیجئے گا، بچے کو بلال کو حوالے نہیں کیا، کہا میں ماں ہوں اس کو اچھے سے بہلا لوں گی۔ امام حسین کا واقعہ ہے کہ امام حسین رو رہے ہیں اور شہزادی نے امام حسین کو گود میں لگا لیا اور جناب بلال نے چکی چلانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ، کیونکہ شہزادی کی چکی چلا رہا تھا اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ وہ پیغمبر نے کہا تم نے میری بیٹی کے اوپر رحم کیا ہے، اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے۔ تو عزیزان گرامی تھوڑی بہت دیر اگر اہل بیت کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، خدا کی نبی کی دعائیں رحمت ملتی ہے، لیکن خالی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے، بچوں سے، کہ نماز کون سی تھی؟ اذان کون سی تھی؟ ظہر کی اذان تھی؟ عصر کی اذان تھی؟ مغرب کی اذان تھی یا عشاء کی؟ جو میں نے پڑھا ہے، بہرحال علماء میری اصلاح کریں گے، کہ جو میں نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ نہ ظہر کی اذان تھی، نہ عصر کی اذان تھی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، بلکہ صبح کی فجر کی اذان تھی جس کے لیے جناب بلال تشریف لا رہے تھے۔ میں آج اپنی ماں اور اپنی بہنوں اور اپنی خواتین سے یہی کہنا چاہتا ہوں، بچوں کی تربیت اگر کرنا ہے تو شہزادی کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ جب لوگوں کی نماز شب ختم ہوتی تھی اس سے پہلے شہزادی کی چکی گردش میں آ جاتی تھی اور شہزادی عبادت خدا سے مسلح سے نکل کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ آج اگر کوئی خاتون 10 بجے اٹھ رہی ہے، 9 بجے اٹھ رہی ہے، 4 بجے اٹھ رہی ہے اور نہ جانے کس وقت میں آنکھ کھل رہی ہے، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم سیرت شہزادی کائنات کے اوپر چلنے والے ہیں۔ سیرت شہزادی کائنات یہ ہے وقت کے اوپر عبادت بھی کی جائے، کار دنیا بھی کیا جائے۔ جب بچے یہ کردار دیکھتے ہیں تو پھر حسن و حسین جیسے شہزادے بنتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ پیغمبر نے دیکھا بھی بچی کے بیٹی کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور عجیب و غریب حال ہے، خستہ حال ہے، شہزادی کے اوپر اونٹ کے اون کا بنا ہوا جبہ ہے اور اس کو بھی شکستہ حال ہے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا، اے بیٹی دنیا کی اس تلخیوں کو، اس مشکلات کو برداشت کر لو آخرت کے ثواب کے لیے۔ یہ ہے شہزادی کی سیرت، کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ آج کی لیڈیز کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ آج کے ماحول میں سب سے بڑی پریشانی ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ کپڑے تو ہیں جب خرید کے لائے جاتے ہیں تو کباڑ میں یا الماری میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، کیا بتائیں آج تو کپڑے ہی نہیں کیا پہنے، اور خرید کے لائے تو کیا بتائیں اس الماری میں تو رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی سیرت شہزادی کائنات یہ ہے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہے شہزادی کا جبہ دیکھنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مگر اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور اپنے خانوادوں کے لیے، اور بہرحال اپنے ساتھیوں سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے عوام کا کردار اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر سیرت جو کسی کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے، جس کے اوپر لوگوں کی نگاہ رہتی ہے، اس کا کردار، اس کا چال چلن تو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں عوام ہمیں نمونہ عمل بنا سکیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ یہ ماحول ہے آج کا۔ مارکیٹنگ کے زمانے میں آ جائیے آپ، شہزادی کو کس بازار میں ٹہلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اب تو بازار ہمارے گھروں تک آ گیا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ایمیزون والوں کو، ان کو مشکلات کو لیڈیز کی حل کر دیا۔ ایک خاتون سے کہا تم یہ گناہ کرتی ہو، وہ گناہ کرتی ہو، جہنم میں جاؤ گی۔ کہا ارے کیسے ہو سکتا ہے، جہنم میں جائیں؟ کہاں جائیں گے؟ خالی یہ بتائیے کہ وہاں مارکیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
اگر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ آج کا ماحول، آج کا کلچر یہ ہو گیا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، سیرت شہزادی کائنات یہی ہے کہ ہمیں شرعی حدود میں اپنی عظمت، اپنی فضیلت، اپنے اقدار، اپنی ویلوز، اپنے جو کچھ بھی ہے، اپنے مرتبے، ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھتے ہوئے پھر ان تمام چیزوں کو، اس سادگی کو اپنانا ہے جو واقعاً شہزادی جس کی طرف ہمیں بلا رہی ہیں۔ بس میں آپ کی خاموشی کو دیکھ رہا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے دیں تاکہ زحمت کو مختصر کریں۔ کیا ہے شہزادی کی سیرت؟ جو کچھ بھی ہم بیان کر پاتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ سن لیتے ہیں۔ شہزادی کی سیرت علم کے بارے میں کیا ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں کہ واقعاً علم کے میدان میں سب کام مردوں نے کیا ہے، اور ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس حدیث کی مکمل تفسیر بہرحال کم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر کیا ہے حدیث کی تفسیر؟ کہ جسے پیغمبر کی خدمت میں آنا ہے اسے مولا کائنات کے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا، ایک مرتبہ شہر کے اندر داخل ہوتے وقت اور ایک مرتبہ شہر سے باہر نکلتے وقت۔ لہذا مولا کائنات کی محبت اور وہ تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث کو تھوڑا اور آگے بھی بڑھا لیا جائے کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ یہ جتنے بھی آپ دروازے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی گیٹ مجھے ایسا دکھائیے کہ جو گیٹ دیوار سے تو لگا ہوا ہو مگر کوئی سہارے کے بغیر ہو، چوکھٹ کے بغیر ہو۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ ہے کوئی دروازہ ایسا؟ اگر کوئی لگا دیا کسی نے تو کہیں گے ارے یہ کیسے دروازہ لگا دیا آپ نے، کیسے گیٹ لگا دیا جس کی چوکھٹ نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر شہر علم ہے، حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ باب مدینۃ العلم ہے، شہر کا دروازہ ہے، مگر پیغمبر سے مولا کائنات کو جو وصل کرنے والی سلسلہ ہے، جو چوکھٹ ہے، جو عظمت ہے، جو ان دونوں کو رب دینے والی ذات گرامی ہے، وہ کون ہے؟ وہ شخصیت کون ہے؟ یا الفاظ بدل کے یہ کہہ دوں کہ جب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات تو گھر کا دروازہ آخری وقت میں کس نے کھولا؟ شہزادی فضہ کو بھیج سکتی تھی، شہزادی دوسرے لوگوں کو بھیج سکتی ہے، مگر دروازہ خود کیوں کھول رہی ہے؟ اس لیے کہ باب مدینۃ العلم کو مدینۃ العلم سے جوڑنے والی شخصیت کا نام ہے شہزادی کائنات۔ بی بی دروازہ کھول کے بتا رہی ہیں کہ جس کو علی کے پاس آنا ہے پہلے زہرا کے سامنے آنا پڑے گا، پہلے فاطمہ سے کے سامنے آنا پڑے گا، یعنی میرے پاس آنا پڑے گا، اور جب واپس آئیں گے تو پھر میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست آ رہا ہے تو شہزادی کی دعائیں لے کر جا رہا ہے، دشمن آ رہا ہے تو مقابلے میں سینہ سپر بنی ہوئی ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو یہ ہے وہ علم کی منزلت جو شہزادی نے باب مدینۃ العلم کو جوڑنے والی پیغمبر سے ان کے لیے حلقہ وصل ہیں، حلقہ اتصال ہیں شہزادی کائنات۔ اب ایک حدیث جو آپ علماء سے اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، اور مدرسے میں بہرحال جس کو کہتے ہیں فارسی میں درس پس دادن کی منزل ہے یہ، وہ آپ کی خدمت میں حدیث سنا دوں۔ ایک خاتون آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے، نماز سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ بی بی نے پوچھا، پوچھئے۔ اس نے پوچھا، سمجھ میں نہیں آیا، بھول گئی، دوبارہ آئی، تیبارہ آئی، بہرحال کئی مرتبہ اس نے وہ سوال پوچھے۔ پھر آخر میں شرما کے کہنے لگی، کیا بتاؤں، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، جیسا ہم لوگ اخلاقاً کہتے ہیں۔ بس یہاں سے عزیزان گرامی بات سمجھ میں آتی ہے شہزادی نے کیا جواب دیا۔ شہزادی نے جواب دیا، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ گلاس اوپر تک پہنچا دیے، آپ کو 1,00,000 روپے ملیں گے، تو کیا آپ کو تکلیف ہوگی؟ کہا علماء سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو جو سوال کا جواب دیتے ہیں، بین الثری والعرش، سرا سے لے کر عرش تک لولو موتیوں سے اگر اس جگہ کو بھر دیا جائے تب بھی اس ثواب کو اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے سوال کیا۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے، جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانتے نہیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پوچھیں، اور جس نے جواب دیا اس کو کتنا ثواب ملا؟ خالی سوال کیا ہے آپ نے، اور ثواب کتنا ملا؟ کہ سرا سے لے کر عرش تک لولو موتی اور مونگے بھرے ہوئے، اتنا ثواب اس کو ملا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ روایت اس سے آگے کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔
شہزادی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ عجیب ہے، لیکن سنو میرے بابا نے فرمایا، پیغمبر کی حدیث شہزادی فرما رہی ہیں کہ ہمارے شیعہ، میں صرف عربی کو چھوڑ رہا ہوں اور صرف اردو آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں. شہزادی کہتی ہیں، یہ روایت ہے امام زکی عسکری، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، مدیۃ المرید میں بھی مل جائے گی آپ کو، خصال میں بھی مل جائے گی، اور اعلام الہدایہ کی تیسری جلد جو شہزادی سے متعلق ہے اس کے آخر میں یہ روایت ہے، اسی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. شہزادی فرماتی ہیں کہ ہمارے شیعہ علماء جب روز قیامت محشور کیے جائیں گے تو انہیں خلال کرامات، کرامتوں کے جبے، خلعتیں پیش کی جائیں گی. روز قیامت علماء کو کرامت کے حلے پیش کیے جائیں گے. کتنے ہوں گے؟ توجہ کیجیے گا ذرا گرامی. جتنا بھی انہوں نے علوم حاصل کیا ہے، جتنی بھی انہوں نے کوشش کی ہے راہ خدا میں، راہ دین میں، یہ ان کو سوٹ پیش کیے جائیں گے. جب خلعت اور لبادے وغیرہ کہا جاتے ہیں تو بچے سمجھ نہیں پاتے. برانڈیڈ سوٹ جس کو آپ کہتے ہیں، فلاں جگہ جائیے وہاں سیل لگی ہوئی ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ نکلا ہوا ہے، لہٰذا چلیے ذرا جلدی جلدی لے لیا جائے. تو برانڈیڈ سوٹ دنیا والے، ان کی ویلو یہ ہے. جنت والوں کی معاملہ کیا ہے؟ تو اب شہزادی کہتے ہیں کہ ان کو کھلے اور جتنی بھی انہوں نے کوشش کی جائے گی یہاں تک ان کو پیش کیا جائے گا. اور جب یہاں پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں کہ حتی یخلع، یہاں تک کہ ایک ایک آدمی کو، ایک ایک عالم کو 10 لاکھ خلطیں، 10 لاکھ سوٹ دیے جائیں گے. سوٹ مل گئے، لے کے گھر چلے جائیں گے. یہ جو شال اڑائی جاتی ہے آج کے زمانے میں، آپ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے فنکشنوں میں قیمتی شالیں اڑائی جاتی ہیں. شہزادی کہتی ہیں کہ پھر جب ان کو خلطیں دے دی جائیں گی تو ان سے کہا جائے گا کہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ حاضر ہوں. ذرا ایک صلوات کا سہارا دے دو تو بات عرض کرو. قیامت کا دن کیا ہوگا؟ یہ سب قیامت کے معاملات ہیں. قیامت کا دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. قیامت کا دن وہ ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، ساتھیوں سے بھاگے گا، سب دوستیاں ختم. اور الاخلاء یومئذ، اس دن جو ہے تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور سب کے سب دشمن ہو جائیں گے. آج تو نہ جانے دنیا میں کتنے دوست، دنیا میں ہم دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں دوستی باقی بھی رہ جائے گی، آخر میں باقی رہنے والی نہیں ہے. آخرت میں یہی دوست دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر صرف متقی ہوں گے جن کی دوستی باقی رہے گی. توجہ کیجیے گا. روز قیامت کیا ہے؟ ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے، لیکن روز قیامت متقین وہ ہیں جو ایک جگہ رہیں گے. صرف متقین کے جگہ جمع ہونے کی بات نہیں. اب سنیے کہ طالب علم کا معیار کیا ہے، عالم دین کی فضیلت کیا ہے. جہاں لوگ بھاگ رہے ہوں گے، فرار کر رہے ہوں گے، وہاں عالم جو ہے وہ شال اڑھائے گا. کس کو اڑھائے گا؟ اپنے طالب علم کو. کہا جائے گا جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، وہ آئیں، جتنا علم حاصل کیا ہے انہوں نے اس سے، اتنا ہی اپنے استاد کو پہلے یہ شال پیش کریں. ادب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ خلا پیش کریں، یہ ہدیے پیش کریں. اور یہاں تک ہے کہ ایک آدمی کو، ایک شخصیت کو 1 لاکھ خلتیں، 1 لاکھ جو ہیں یہ برانڈیڈ ڈریس دی جائیں گی. توجہ کریں، عالم دین کی عظمت. اور پھر آواز آئے گی، منادی ندا دینے والا ندا دے گا کہ کہاں ہیں ہمارے یتیموں کی کفالت کرنے والے، اور کہاں ہیں ہمارے بچوں کو پالنے والے. کہا کون ہے یہ بچوں کے پالنے والے؟ کہا جب امام غائب ہو گئے تھے، کوئی ان کی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. جن علماء نے ان لوگوں کو پالا ہے یہ یتیمان آل محمد ہیں. یہ علماء ان آل محمد کے یتیموں کی پرورش کرنے والے ہیں. پھر روایت کہتی ہے، شہزادی فرماتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اس کے بعد اتنی خلطیں دی جائیں گی کہ ان خلطوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے طالب علموں کو دو، اور پھر جو ان کے طالب علم ہوں گے وہ ان کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اسی طریقے سے خلطوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، سوٹ پیش کرتے یہ کیے جاتے رہیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے برانڈیڈ سوٹ نہیں ہے، یہ آخرت کے برانڈیڈ سوٹ ہیں. کس کو ملیں گے؟ جو عالم دین ہے اور بچوں کی تربیت کرنے والا ہے. اب اچھا، اس کا جو اصل ریٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کے بچوں کو پالنے والوں کو یہ جو سوٹ دیے جا رہے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے؟ کس لیول کا ہے یہ؟ شہزادی کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے فرمایا ہے، وقالت فاطمہ یا امۃ اللہ، شہزادی نے کہا اے کنیز خدا، اس سوٹ کا، اس ڈریس کا ایک دھاگا، ایک تار
ایک دھاگا اس کی قیمت کیا ہے؟ جس کے اوپر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے 10 لاکھ مرتبہ، جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اس کے ایک دھاگے کی قدر و قیمت ہے۔ آج دنیا میں کس چیز کی لڑائی ہے؟ زمینوں کی لڑائی ہے، جائیدادوں کی لڑائی ہے، مال دولت پیسہ بلڈنگیں، انہی کی لڑائی ہے۔ اور کس بات کی ہے؟ دنیا والے، ہم سوچتے ہیں جن کے پاس پورے پورے ملک ہیں، کنٹریز ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اور ملک مل جائے، ہماری سرحدیں بڑھ جائے۔ بس عزیزان گرامی، شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ الف الف مرہ، 10 لاکھ مرتبہ جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ، شہزادی کہہ رہی ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اس کی عظمت ہے۔ یعنی ایک دھاگے کی قیمت اتنی ہے جس کو لاکھوں سوٹ دیے جائیں گے، لاکھوں خلعتیں دی جائیں گی۔ اس عالم دین کی عظمت کو پہچانو، اس کی فضیلت کو پہچانو۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی خدمت کی ہے، دنیا والے طالب علم کی عظمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن دنیا والے عالم دین کی عظمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر شہزادی نے بتایا کہ اگر کوئی بچوں کو پرورش کر رہا ہے تو آل محمد کے یتیموں کو پال رہا ہے، اور آل محمد کے یتیموں کو پالنے والا وہ ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے جہاں لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں ایک دوسرے کو شال پہناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ یہ منزلت ہے عالم دین کی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تو سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ مرزا قمی کا شاید واقعہ ہے، ماں میں نہا رہے تھے، ساتھ میں بادشاہ بھی تھا۔ ان کا آپ کی ویلو کیا ہے، میری ویلو کیا ہے، میں بڑا کہ آپ بڑے؟ کہا میرے پاس اتنی سلطنت ہے، لیکن سلطنت باہر ہوگی، یہاں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو مرزا سے کہا، انہوں نے عالم دین سے مرجع تقلید سے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میری جو کچھ بھی دولت ہے وہ میرے سینے میں ہے، اس میں چوروں کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہے عالم دین کی قیمت۔ جناب بہلول ہارون رشید کے ساتھ نہا رہے تھے، تو ہارون رشید کو آپ جانتے ہیں کتنا بڑا کنگ تھا، چین کے بارڈر سے لے کر اسپین تک، افریقہ کے آخر تک اس کی حکومت تھی، اتنا بڑا کنگڈم۔ ہارون جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں۔ جناب بلال سے کہا کہ جانتے ہو بہلول میں کون ہوں؟ جناب بہلول رحمت اور رضوان نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم ہارون ہو، پتہ ہے میں کتنی میری پاور ہے، میں کتنا قیمتی آدمی ہوں، بتا سکتے ہو میری کیا ویلو ہے؟ اب دیکھیے آج کی دنیا والے کس طریقے سے اس کا حساب کریں گے۔ جناب بہلول نے کہا آج کے حساب سے 4-5 ہزار روپے ہوگی تمہاری قیمت۔ 4-5 ہزار بہلول میری قیمت لگا رہے ہو تم، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ کہا ہاں بھائی میں نے زیادہ لگا لی، لیکن زیادہ حساب سے 4-5 ہزار روپے آپ کی قیمت ہوگی۔ کہا بہلول جو میں نے کپڑا سوئمنگ سوٹ پہن رکھا ہے، آج کے زمانے میں اس کا ٹرانسلیشن کر دوں، جو میں نے کپڑا پہن رکھا ہے 5 ہزار روپے کا تو خالی یہی ہے، میں کنگ ہوں، بادشاہ ہوں، 5 ہزار روپے کا تو یہی کپڑا ہے۔ بہلول نے کہا میں نے اسی کی قیمت تو بتائی ہے، مگر تیری اوقات کیا ہے جو بیان کیا جائے؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر خالی کپڑوں کی شان ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنی شخصیت میں گم ہوتا ہے، مگن ہوتا ہے، شیطان ہمیں گمراہ کرتا رہتا ہے۔ شہزادی کی سیرت کو دیکھیں۔ بس عزیزان گرامی باتیں بہت عرض کرنے کی تھی، لیکن معافی کے ساتھ بات کو سمیٹتے ہوئے کہ شہزادی کی زندگی کی ابتدا اگر آپ دیکھیں تو شیب ابو طالب وہ ہے جہاں شہزادی 3-4 سال کی عمر میں ہے، اور 3 سال تک شیب ابو طالب کا محاصرہ رہا۔ پانی، کھانا، راشن، ہر چیز لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہے نا، راشن بند نہیں تھا کہیں، ہم بند تھے، پانی بند نہیں تھا، لوگوں کا آنا جانا بند نہیں تھا، صرف بہرحال چھوٹ دی جا رہی تھی، مگر کیا حال ہو گیا چند مہینوں میں، چند دنوں میں 3 سال تک پیغمبر کو شیب ابو طالب میں جناب ابو طالب لے کر چلے گئے تھے، اور مکے والوں نے فل بائیکاٹ کیا۔ یہاں تک منزل آ گئی تھی کہ آخر میں کھانے کی جگہ درختوں کے پتے کھائے جاتے تھے۔ خالی یہ کہنا، اس زمانے میں اس وقت شہزادی کی عمر 3 سال 4 سال کی ہے۔ شہزادی کون ہے؟ ملکۃ العرب، عرب کی رانی، عرب کی ملکہ کی بیٹی ہے شہزادی، مگر پتے چبا چبا کے زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ ہے کردار شہزادی کائنات، اور اس سیرت میں آخر تک فرق نہیں آیا، دنیا سے جاتے وقت تک وہی سیرت رہی۔ جنگ خندق ہے، پیغمبر خندق کھود رہے ہیں، دیکھا بیٹی چلی آ رہی ہے، ارے اے بیٹی ہے میری لخت جگر، تم یہاں کیوں آئی؟ کہا بابا کئی دن سے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تھوڑے سے جو مل گئے، لہٰذا میں نے اس کا آٹا بنایا اور بچوں کے لیے روٹی بنائی۔ جب روٹی بچوں کے سامنے گرم گرم رکھی اور بچوں نے کھانا شروع کی
تو دل میں خیال پیدا ہوا کہیں معلوم نہیں بابا نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، لہٰذا اپنا پیٹ کاٹ کر اپنا بچوں کا پیٹ کاٹ کے میں یہ روٹی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ ہے سیرت شہزادی کائنات۔ خندق میں ہے پیغمبر مگر اس کے باوجود شہزادی لے کر جا رہی ہیں۔ آج کی لڑکیاں کیا ہیں، آج کی بیٹیاں کیا ہیں، اچھی جگہ شادی ہو گئی، بوڑھے ماں باپ کو کوئی دوا دینے والا نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کو کوئی ایک لقمہ کھانا دینے والا نہیں ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی کہ ماں باپ کو چائے دے دی جائے، اس کے بعد کر دیجیے شہزادی کائنات کا دعویٰ۔ نہیں عزیزان گرامی، بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ شہزادی کی سیرت ہے، بس توجہ سنیں گے، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں شہزادی کو پتہ کیسے چلا کہ میرے بابا بھوکے ہیں؟ اتنا ہی کہوں گا کہ شہزادی جانتی تھیں کہ اگر بابا کے پاس کچھ ہوگا تو اپنی بیٹی کے لیے بھی ضرور بھجوائیں گے۔ شہزادی نے روٹی اٹھائی اور روٹی اٹھانے کے بعد شہزادی نے روٹی اٹھائی اور بابا کی خدمت میں پیش کی۔ پیغمبر نے روٹی کا لقمہ لیا اور لقمہ منہ کے دہن کے اندر رکھنے کے بعد کہا کہ اے بیٹی، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں تیرے بابا کی جان ہے، آج 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ گلے سے اتر رہا ہے۔ پتھر کو پیٹ پر رکھ کر کپڑے سے پیغمبر نے باندھ رکھا تھا اور خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ اس طریقے سے اسلام پروان چڑھا ہے، اس طریقے سے اسلام آگے بڑھا ہے، اس طریقے سے دین اور شریعت آگے بڑھی ہے، اس طریقے سے بھوکے رہ کر شہزادی نے دین اسلام کو پالا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے بات کو مکمل کر دیا، آپ کی زحمت کو مختصر کر دیتا ہوں کہ آج کی بیویاں، آج کی خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہروں سے نہ جانے کیا کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ کسی کو کپڑا چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو مکان چاہیے، کسی کو اچھی ایجوکیشن چاہیے، کسی کو جیولری چاہیے، کسی کو کیا کیا چاہیے، ہے نہیں ماحول۔ بہرحال کیا کہنا ان خواتین کا جو ڈیمانڈ نہیں رکھتی ہیں، لیکن آج کی خواتین کا معاملہ ہر گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کو، بچیوں کو کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، ماحول ہے، شیطان نہ جانے کیا کیا بہانے ہیں۔ شہزادی نے کیا اپنے شوہر سے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی؟ آپ علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ شہزادی نے ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا کہ شہزادی نے 3 ڈیمانڈیں کی ہیں اپنے شوہر سے۔ مولا کائنات سے شہزادی نے ڈیمانڈ کی، کہا اے علی غسل لی، میں نے زندگی میں جب تک میرے ہاتھ پیر چلتے رہے آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن اب ڈیمانڈ کر رہی ہوں، اب مانگ رہی ہوں، آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، کفنی، آپ ہی مجھے کفن دیجئے گا، اور دفنی، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کیجئے گا۔ اور یہ نہیں کہا صرف کہ آپ غسل دیجئے گا، بلکہ ایک جملہ اور بڑھا دیا، غسلنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں غسل دیجئے گا، مجھے رات کے اندھیرے میں کفن پہنائیے گا، رات کے سناٹے میں مجھے دفن کیجئے گا اور میرا جنازہ اٹھائیے گا۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی وہ کون سی زوجہ ہے جو اپنے شوہر سے کفن کی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ شہزادی نے شوہر سے کفن کی ڈیمانڈ کی ہے، اے علی آپ ہی غسل دیجئے گا۔ کیوں ہے؟ شاید کوئی ایسا راز ہے جس کو بی بی زندگی میں نہ بتا سکی۔ جب مولا کائنات نے تختہ غسل کے اوپر لٹایا، پہلو کے اوپر ہاتھ پڑا، وہ صابر و شاکر امام جس کی شان میں آئے انا للہ وبشر الصابرین آئی ہے، وہ چیخ مار کر روتے ہیں، اجرکم من اللہ، وہ چیخ مار کے روتے ہیں۔ پوچھا جاتا مولا یہ چیخ کیوں ہے؟ کہا بنت رسول نے مجھے نہیں بتایا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب کسی ڈاکٹر کے سامنے یہ پڑھا گیا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا مولانا ہم ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، سر سے لے کر پیر تک اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو آج ہم پلاسٹر کر کے اس کو جوڑ دیتے ہیں، مگر پسلی کی ہڈیاں کی ہڈیاں وہ ہوتی ہے جس کو آج کی میڈیکل سائنس بھی نہیں جوڑ سکتی۔ ہائے شہزادی، اس غم کو لے کے دنیا سے
جا رہی ہے، اسی لیے کہا ہے علی مجھے غسل دیجیے گا تو رات کے سناٹے میں کہہ سکتی تھی غسل رات کو دیجیے گا مگر کفن دن میں پہنائیے گا، لیکن کفن بھی رات میں پہنانے کے لیے کہا۔ شاید وجہ یہ ہو کہ بدن کے اوپر جو نیل کے داغ ہیں صابر و شاکر علی سے نہ دیکھے جائیں گے، رات میں جنازہ دفن کیجیے گا۔ علی نے شہزادی کا جنازہ قبر میں اتارا، آواز دی یا رسول اللہ لقد استرجعت الامانہ واخذت الرہینہ، یا رسول اللہ جو امانت دی گئی تھی وہ واپس ہو گئی، میں اتنا ہی کہوں گا امانت کو اسی طریقے سے واپس کیا جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا تو پہلو شکستہ نہیں تھا، رخساروں کے اوپر نشان نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی۔ خاصادار مولا کائنات نے ایک عجیب جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے حال پوچھ لیجئے، استخبر حال، لیکن یا رسول اللہ یہ فاطمہ گئی ہے، یہ ایسی شرم و حیا کی پورت ہے کہ مجھ سے بھی اپنی مشکلات نہ بتائی، ارے شوہر کے سامنے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، بیوی کو تکلیف دی جائے، یہ کتنے غیرت اور حمیت کی بات ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ نے اپنا درد مجھ سے بھی نہیں بتایا، یہ آپ کو بھی نہیں بتائیں گی، استغفر الحال، ان سے حال پوچھ لیجئے گا۔ میں اتنا ہی کہوں گا آزادارو، شہزادی کی قبر برابر کر دی گئی، مولا کائنات کے لیے اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے جو شریک حیات تھی قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا، علی قبر پر بھی بظاہر نہیں آ سکتے ہیں، اپنے غم کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں علی کی مددگار چلی گئی، بچوں کی ماں چلی گئی، کوئی علی سے پوچھے، یہی کہا یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کا غم برداشت نہ کیا ہوتا تو فاطمہ کا بنت رسول کا غم برداشت کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔